ایک بار کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ چاروں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام ارمیلا تھا بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے بال منفرد تھے کیونکہ وہ عام بال نہیں تھے بلکہ سونے کے بال تھے، جن سے اس کی خوبصورتی کو اور 4 چاند لگ گئے تھے۔ بادشاہ کی تینوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی، لیکن ارمیلا کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ بہت سارے پرپوزل آئے، لیکن ارمیلا نے ایک عجیب شرط رکھی ہوئی تھی، جس شرط کی وجہ سے ابھی تک کوئی بھی شہزادی سے شادی نہیں کر پایا تھا۔ ارمیلا کی کئی سہیلیاں تھیں، وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ گزارتی۔ ایک دن ارمیلا شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ندی کے کنارے چہل قدمی کر رہی تھی کہ سہیلیوں کے بہت اصرار کرنے پر وہ ندی میں نہانے چلی گئی۔ اسی دوران ارمیلا شہزادی کے بال ندی میں گر کر بہہ گئے۔ بہتے بہتے وہ بال بہت دور تک چلے گئے اور ایک چٹان سے جا کر اٹک گئے۔ اس چٹان کے پاس ایک شکاری پانی پینے آیا تو اسے چمکتے ہوئے بال نظر آئے۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ بال سونے کے تھے۔ اس نے فوراً ان بالوں کو چھپایا اور وہاں کے شہزادے کو جا کر دے دیے، جو قریبی جنگل میں شکار کرنے آیا تھا، اور وہ شکاری اس کا قریبی وفادار تھا، اور وہ شکاری وزیر کا بیٹا بھی تھا۔ شہزادہ بال لے کر گھر چلا گیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کئی دنوں تک اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا کہ کیا ماجرا ہے، شہزادہ اتنا غم زدہ کیوں ہے؟ بادشاہ نے وزیر کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تم تو شہزادے کے قریبی وفادار ہو، اس لیے تم جا کر شہزادے کی اداسی کی وجہ دریافت کرو۔ وہ گیا تو شہزادے نے کہا کہ اسے اس لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے جس کے یہ سونے کے بال میرے پاس ہیں۔ وزیر کے بیٹے نے کہا کہ آپ فکر ہی نہ کریں، انشاءاللہ میں خود ڈھونڈ کر وہ لڑکی آؤں گا۔ وزیر کے بیٹے کی ان باتوں سے شہزادہ بہت خوش ہو گیا۔ وزیر کے بیٹے نے بادشاہ کو سارا ماجرا سنایا۔ بادشاہ نے اس کو لڑکی ڈھونڈنے کی اجازت دے دی۔ وزیر کا بیٹا بھیس بدل کر فقیر کی صورت میں کئی علاقوں میں، کئی ملکوں میں گیا۔ آخرکار شہزادی ارمیلا کے ملک آ گیا اور وہاں سونے کے بالوں والی شہزادی کے چرچے سن کر بے حد خوش ہو گیا۔ اس نے جا کر شہزادے کو بتایا تو شہزادہ اپنے والدین کے ساتھ فوراً سے شادی کا پرپوزل لے کر وہاں بادشاہ کے پاس آ گیا۔ شہزادی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ شہزادہ میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو میں شہزادے سے شادی کر لوں گی۔ شہزادے نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ شہزادی نے پہلا سوال کیا کہ عقل کیا کھاتی ہے؟ تو شہزادہ سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد شہزادے نے کہا کہ مجھے 1 دن کی مہلت چاہیے، تو شہزادی نے اجازت دے دی۔ شہزادہ اور وزیر دونوں نے مل کر بہت سوچ بچار کی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس پر سب غم زدہ ہو گئے۔ اگلی صبح ہو گئی، لیکن اس سوال کا جواب نہ ملا۔ پھر اچانک سے شہزادہ وزیر کے بیٹے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس کے کان میں کچھ کہا، جس سے وزیر کا بیٹا خوش ہو گیا۔ وہ فوراً دربار چلے گئے اور شہزادی نے پوچھا کہ سوال کا جواب ملا؟ تو شہزادے نے بتایا کہ بالکل، عقل غم کھاتی ہے۔
تو شہزادی یہ سن کر بے حد خوش ہو گئی کیونکہ اس سوال کا جواب بالکل صحیح تھا۔ شہزادی نے اگلا یعنی دوسرا سوال کیا کہ عقل کیا پیتی ہے؟ تو شہزادہ پھر سوچ میں پڑ گیا اور پھر ایک دن کی مہلت مانگی۔ شہزادے نے محل میں جا کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بہت سوچا لیکن کوئی جواب ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ شہزادے کو خود پر بہت غصہ آ رہا تھا، یہاں تک کہ کمرے میں پڑا ایک گلدان بھی توڑ دیا۔ پھر شہزادے نے خود کو کہا کہ شہزادے، غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عقل سے کام لو۔ پھر کچھ دیر بعد شہزادہ پرسکون ہو گیا اور چہرے پر چمک آ گئی۔ شہزادہ دربار میں گیا تو پرسکون تھا، سب غمزدہ تھے، لیکن وزیر کا بیٹا شہزادے کا چہرہ پڑ گیا اور وہ مطمئن ہو گیا کہ شہزادے کو سوال کا جواب مل گیا ہے۔ شہزادی نے وہی سوال کیا تو شہزادے نے کہا کہ عقل غصہ پیتی ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ بالکل صحیح جواب ہے۔ تیسرا سوال جس کا جواب عملی طور پر دینا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ایک شیر پنجرے میں بند لایا جائے گا اور اس شیر کو بغیر پنجرہ توڑے اور پنجرے کا دروازہ بغیر کھولے باہر نکالنا ہوگا، تو اس کو کیسے نکالیں گے؟ شہزادے نے پھر ایک دن کی مہلت مانگ لی۔ شہزادے نے بہت سوچ بچار کی لیکن جواب نہ ملا۔ یہ سوال سب سے زیادہ مشکل اور بہت ٹیڑھا تھا۔ پھر شہزادے نے سوچا کہ اصلی شیر کو پنجرے سے نکالنا تو ناممکن ہے، یہ شیر یقیناً اصلی نہیں ہوگا، لیکن اگر نقلی شیر بھی ہے تو اسے بھی نکالنا ناممکن ہے۔ شہزادہ موم بتی کی طرف دیکھ کر اس سوال کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا۔ آخرکار وہ خوش ہو گیا اور اگلے دن دربار میں جا کر کہا کہ ایک آگ سے جلتی ہوئی لکڑی کو لایا جائے۔ سب کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا۔ شہزادہ شیر کو جلائے گا؟ اس نے شیر کی طرف وہ جلی ہوئی لکڑی کی تو وہ شیر پگھل گیا کیونکہ وہ شیر موم کا بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ شہزادی نے کہا کہ میں شہزادے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر سب خوشی سے جھومنے لگے۔